اس کے بعد مفتی احمد معاذ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور طلاق کی اقسام اور اس کے احکام جو ہیں ان کے اوپر جو ان کی ریسرچ ہے اس کو آپ سب حضرات کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةٍ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آیت کا ترجمہ اور احادیث کا ترجمہ آپ سب حضرات جانتے ہیں الحمدللہ، اور طلاق کے موضوع سے متعلق جو ضروری باتیں تھیں لحوق اور عدم لحوق کے اعتبار سے، اور اس کی 16 اقسام کا جو نقشہ بنتا ہے اس اعتبار سے، وہ بھی آپ نے سمجھ لی۔ اس میں ایک دو باتیں ضروری جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ طلاق کس طرح واقع ہوتی ہے، طلاق کس چیز سے واقع ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کے واقع ہونے کے لیے کسی نہ کسی لفظ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر لفظ نہیں ہے تو طلاق بھی نہیں ہے عمومی صورتحال میں، اور اگر لفظ ہے تو اس میں دوسری قید یہ ہوگی کہ اس لفظ کے اندر طلاق کا مفہوم پایا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میرا باپ ہے، تو یہ لفظ ہے لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ اس لفظ کے اندر، ان الفاظ کے اندر طلاق کا مفہوم نہیں پایا جا رہا۔ تو طلاق کے وقوع کے لیے دو قیدیں ہیں، پہلی یہ کہ الفاظ ہوں، اور دوسری قید یہ ہے کہ ان الفاظ کے اندر طلاق کا مفہوم پایا جا رہا۔ اب اگر ان الفاظ کے اندر طلاق کا مفہوم پایا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے جو الفاظ طلاق کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں صریح طلاق، طلاق صریح۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ایسے الفاظ جو طلاق کے لیے استعمال ہو رہے ہوں جن کے اندر طلاق کے واقع ہونے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہو، اور ایسی صریح طلاق کی ایسی قید جو صرف صریح کے اوپر فٹ آئے، صرف اس کے اوپر منطبق ہو، وہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ جو عام استعمال میں صرف طلاق کے لیے ہوں، ان کا استعمال طلاق کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو، ایسے الفاظ کو کہتے ہیں صریح الفاظ۔ دوسری قسم ہے جن کے ذریعے سے طلاق واقع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ملحق بالصریح۔ یہ ایک نئی قسم ہے جو ہماری آسانی کے لیے نکالی گئی ہے، ورنہ عام طور پر جو طلاق کی اقسام بیان کی جاتی ہیں وہ 2 ہیں، صریح اور کنایہ۔ یہ جو ملحق بالصریح ہے اس کا حکم صریح اور کنایہ کے درمیان کا ہے۔ اب ملحق بالصریح کسے کہتے ہیں؟ ملحق بالصریح ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو اصل میں تو کنایہ ہوں، یعنی ان کے اندر طلاق واقع ہونے کی صلاحیت بھی ہو اور بعض اوقات طلاق کے علاوہ بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کو ایک کنایہ کی تعریف ہے۔ اب ملحق بالصریح ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر طلاق کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، عدم طلاق کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو صریح کے ساتھ ملحق کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ کنایہ کے اندر تو طلاق دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیت کے ذریعے سے ان 2 قسم کے احتمال، طلاق واقع کرنی ہے یا نہیں کرنی، نیت کے ذریعے سے اس احتمال کو واضح کر دے۔ اگر وہ نیت نہیں کرتا یا
اپنے الفاظ کے متضاد کوئی نیت کرتا ہے تو ہم دلالت حال سے اس کی نیت کا انکار کریں گے یا پھر تائید کریں گے، وہ الگ بات ہے، وہ بعد میں آ رہی۔ تو ملحق بالصریح کو ہم نے ملحق کیوں کیا صریح کے ساتھ، کنایہ کے ساتھ کیوں نہ کیا؟ اس لیے کیونکہ ملحق بالصریح کے الفاظ صریح کی طرح نیت کے محتاج نہیں ہوتے۔ کنایہ کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا وہ شوہر کی نیت کا محتاج ہوتا ہے، لیکن ملحق بالصریح ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے تو کنایہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کسی عرف کے اندر، کسی رواج کے اندر، کسی علاقے کے اندر طلاق ہی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اب ہم اس کی نیت کے احتمال کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم کہیں گے کہ اب تم نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو زیادہ تر استعمال ہی طلاق کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے ہم طلاق اس سے واقع کر دیں گے، نیت کو نہیں دیکھیں گے، اس کا احتمال، اس کا یقین نہیں کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں ملحق بالصریح۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے تم آزاد ہو، تم آزاد ہو۔ یہ اصل میں دیکھا جائے تو کنایہ ہے، کیونکہ آزاد کا لفظ طلاق کے لیے استعمال عرف کی وجہ سے تو کیا جا سکتا ہے، لیکن طلاق کے علاوہ کے معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن پھر ہم نے اس کو ملحق بالصریح کیوں کہا، کنایہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ رواج کے اندر، کسی عرف کے اندر، کسی خاص علاقے کے اندر یہ الفاظ زیادہ تر طلاق ہی کے لیے استعمال ہونے لگے، اس لیے اب ہم اس کو نیت بھی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اب یہ ملحق بالصریح ہے۔ اور اس کو ہم کنایہ کیوں نہیں کہیں گے؟ کنایہ اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ اب اس کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ طلاق ہی کے لیے عام ہے۔ تیسری قسم ہے کنایہ کے الفاظ، دو قسم، صریح پہلی اور دوسری ملحق بالصریح۔ تیسری قسم کنایہ۔ کنایہ کے الفاظ کی تعریف بھی سمجھ لیا آپ لوگوں نے کہ وہ الفاظ جن کے اندر طلاق کے وقوع کا معنی بھی پایا جاتا ہو اور طلاق واقع نہ کرنے کا معنی بھی پایا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں کنایہ۔ اب ان تینوں اقسام کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ صریح سے بعض اوقات رجی واقع ہوگی، بعض اوقات بائن۔ اسی طرح ملحق بالصریح سے بھی بعض اوقات رجی واقع ہوگی، بعض اوقات بائن۔ کنایہ سے بھی بعض اوقات رجی واقع ہوگی اور بعض اوقات بائن۔ لیکن کنایہ کے اندر بہت کم ایسے الفاظ ہیں جس کے ذریعے سے رجی واقع ہوتی ہو۔ اکثر اوقات کنایہ میں جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ کنایہ بائن ہوتی ہے، بائن طلاق۔ اب بائن اور رجی کی بحث الگ ہے، لیکن جو بات میں ضروری سمجھتا ہوں وہ جو ایک بحث ہے، ایک مضمون ہے جو رہ گیا ہے، وہ ہے کہ اگر صریح طلاق کے بعد کنایہ الفاظ کے ذریعے سے طلاق دی جائے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب آپ نے پہلے یہ سمجھ لیا کہ لحوق اور عدم لحوق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق دی جائے تو اس دوسری طلاق کا لحوق پہلی طلاق سے ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو کہتے ہیں لحوق یا عدم لحوق۔ اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ 14 صورتوں کے اندر لحوق ہو رہا تھا اور 2 صورتوں کے اندر لحوق نہیں ہو رہا تھا۔ اب ہماری یہ جو مضمون ہے، یہ جو بحث ہے، یہ بھی اس لحوق یا عدم لحوق ہی سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنی بیوی سے کہتا ہے تجھے طلاق ہے، اب یہ صریح طلاق ہے۔ ان صریح طلاق کے بعد وہ کنایہ الفاظ سے طلاق دیتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ صریح الفاظ کے فوراً بعد کنایہ لفظ کا استعمال کرے، جیسے تجھے طلاق ہے اب تو آزاد ہے، تجھے طلاق ہے اب تو چلی جا، تجھے طلاق ہے اب میرا تجھ سے کچھ تعلق نہیں، تجھے طلاق ہے اب تو فارغ ہے۔ تو اس پہلی صورت کے اندر شوہر نے صریح الفاظ کے فوراً بعد کنایہ کا استعمال کیا، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صریح طلاق دے دی، اس کے فوراً بعد کنایہ کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ابھی 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی کی عدت موجود ہو، بیوی اپنی عدت میں ہو۔ اگر عدت گزر جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ طلاق کیا ہو جاتی ہے؟ بائن ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جب بائنہ ہوگی عورت، بیوی کی عدت ختم ہوگی، تو اب اس کے اوپر طلاق لاحق نہیں ہو سکتی۔ یہ لحوق اور عدم لحوق کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔
کہ دوسری طلاق پہلی طلاق کو لاحق تب ہوگی جب بیوی کس میں ہو؟ عدت کے اندر۔ تو یہ دو صورتیں ہیں صریح کے بعد کنایہ کے الفاظ کے استعمال کی۔ اس میں سے جو پہلی صورت ہے کہ صریح الفاظ کے فوراً بعد کنایہ کا استعمال کیا جائے، مثال کے طور پر تجھے طلاق ہے، تو اب چلی جا۔ تو اب کنایہ کے الفاظ تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے میں نے 3 کا چناؤ کیا ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں سے پہلی مثال یہی ہے کہ تجھے طلاق ہے اور جا چلی جا، جا چلی جا، تو چلی جا، تم چلی جاؤ۔ کیونکہ ہماری زبان اردو ہے اور ہمارا رواج، ہمارا عرف، یہ بات ضروری ہے کہ طلاق کے اندر عرف کا بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی عرف کے اندر، کسی علاقے کے اندر طلاق کے الفاظ سے رجی واقع ہو رہی ہو، اور عین وہی الفاظ اگر دنیا کے کسی اور خطے میں استعمال کیے جائیں تو ان سے طلاق بائن واقع ہو رہی ہو۔ اس لیے عرف کا عمل دخل بہت ہے۔ اب ہماری زبان کیونکہ اردو ہے اور ہم نے جن الفاظ کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، کس طرح پرکھیں گے؟ اس کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان الفاظ کی اصل عربی کے اندر کہاں پر ملتی ہے۔ مثال کے طور پر تجھے طلاق ہے، اس کی تو اصل سب ہم جانتے ہیں، طلقت کی، لیکن تو چلی جا، اب اس کی اصل کہاں ہے؟ اس کی اصل کتابوں میں عربی کے اندر اس کی مثالیں کیا لکھی ہیں وہ ہم ڈھونڈ لیں گے۔ مثال کے طور پر اخرجی، اذهبی، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں کس کے لیے؟ چلی جا کے لیے، تو چلی جا۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو الفاظ کنایہ کے ہمارے پاس آ گئے، ہم نے ان کی اصل ڈھونڈنی ہے عربی کے اندر کہ ان الفاظ کی اصل کیا ہے عربی کے اندر۔ اس سے آسانی کیا ہوگی؟ اس سے آسانی یہ ہوگی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان کنایات کی اگلی اقسام کون سی بنے گی۔ جیسے ابھی بھائی نے بتایا کہ کنایات کی 3 اقسام بنتی ہیں، 3 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس کے اندر احتمال ہوگا صرف جواب کا، دوسرا احتمال ہو سکتا ہے جواب بھی بن سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے، اور تیسرا احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ سب و شتم بن سکتا ہے یا پھر جواب بن سکتا ہے۔ تو یہ 3 احتمالات جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اس لفظ کے ذریعے سے عربی کے اندر اس کی یہ مثال ہے، جب ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اس اردو لفظ کی اصل میں عربی کیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا تجھے طلاق ہے، تو چلی جا، تو تو چلی جا کے لیے عربی کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں اذهبی، اخرجی، یا اس سے متعلق یا اس سے ملحق جو دوسرے۔ جب ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا اس کے بعد ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ اس لفظ کے اندر کون سے احتمالات پائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سے جو پہلا لفظ ہے تو چلی جا، یہ جو لفظ ہے یہ ایسا ہے جس میں مذاکرہ طلاق میں صرف مذاکرہ طلاق میں نیت کا محتاج ہے۔ یہ لفظ تو چلی جا صرف مذاکرہ طلاق میں نیت کا محتاج ہے، اس کے علاوہ نیت کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری ان الفاظ سے کیا نیت تھی۔ اب مذاکرہ طلاق کسے کہتے ہیں؟ مذاکرہ طلاق انہی 3 حالات کو کہتے ہیں جو بھائی نے بتائی، کہ یا تو طلاق کی حالت ہو۔ مذاکرہ طلاق کی 2 تعریفات لکھی ہیں۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ شوہر ایک طلاق دے چکا ہو اور اس کے فوراً بعد کی حالت ہو۔ ایک طلاق دینے سے مذاکرہ طلاق کی حالت وجود میں آ جاتی ہے، مذاکرہ طلاق۔ اور دوسری صورت مذاکرہ طلاق کی ہے کہ بیوی یا پھر کوئی اور آدمی سے طلاق کا سوال کرے، اس آدمی کی بیوی کے بارے میں، یا بیوی خود پوچھے مجھے طلاق دیتے ہو یا نہیں دیتے، مجھے طلاق دی ہے یا نہیں دی، یا پھر کوئی اور آدمی اس آدمی سے اس کی بیوی سے کے بارے میں پوچھے کہ تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے یا نہیں۔ ان دو صورتوں سے مذاکرہ طلاق وجود میں آ جاتا ہے۔ جب مذاکرہ طلاق وجود میں آ گیا، کن الفاظ سے؟ شوہر نے بیوی کو کہا تجھے طلاق ہے، تو مذاکرہ طلاق وجود میں آ گیا۔ اب جب وہ بعد میں کہتا ہے تو چلی جا، یا اب تو چلی جا اور تو چلی جا، تو مذاکرہ طلاق میں جب اس نے یہ کہے یہ والی الفاظ تو چلی جا، تو ان الفاظ کو ہم نے بڑے آسانی سے پہچان لیا کہ یہ الفاظ مذاکرہ طلاق میں نیت کے محتاج ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں شوہر سے یہ نہیں پوچھنا کہ تو چلی جا کہ تم نے کیا نیت کی تھی، جب تم نے یہ کہا تھا تو چلی جا تو تمہاری کیا نیت تھی۔
اس کی جو بھی نیت ہو، یہ دوسری طلاق پہلی طلاق کے ساتھ لاحق ہو جائے گی۔ اب کس طرح تو کل کتنی طلاقیں بنیں گی؟ تجھے طلاق ہے، اس سے ایک طلاق رجی واقع ہو گئی، اس کے بعد اس نے کہا اب تو چلی جا۔ اب تو چلی جا کا لفظ کنایہ ہے، اور کنایہ بائن، اس سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ ایک اصول لحوق اور عدم لحوق کا یہ ہے کہ جب طلاق رجعی اور طلاق بائن جمع ہو جاتی ہیں تو دو طلاق بائن ہو جاتی ہیں، چاہے ان دونوں میں سے پہلی کوئی بھی ہو۔ شوہر نے پہلے کہا تجھے طلاق ہے، اس کے بعد کہا تو چلی جا۔ اب پہلی طلاق رجی ہے، دوسری طلاق طلاق بائن ہے، لیکن جب دوسری طلاق پہلی طلاق کو لاحق ہوگی تو اب اس کل طلاق کا حکم ہوگا دو طلاق بائن، دو طلاق بائن واقع ہو جائیں۔ اس کے اندر ہم نے شوہر سے اس کی نیت نہیں پوچھنی۔ اور کیوں نہیں پوچھنی؟ اس لیے کیونکہ اس نے ایسے لفظ کا استعمال کیا ہے جو مذاکرہ طلاق میں نیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ دوسری مثال جو میں آپ کے سامنے لایا ہوں وہ ہے تجھے طلاق ہے اب تو فارغ ہے، تجھے طلاق ہے اب تو فارغ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دوبارہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اب تو فارغ ہے، ان الفاظ کی اصل کیا ہے عربی کے اندر، سب سے پہلے یہ دیکھیں۔ جب ہم یہ دیکھ لیں گے ہمارے لیے ان الفاظ میں احتمالات کتنے پائے جاتے ہیں، کون سے پائے جاتے ہیں، کن حالات کے اندر نیت شرط ہے یا نہیں شرط، یہ جانچنا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تو فارغ ہے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں وہ ہے خلیتن، بریتن، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور خلیتن یا بریتن کا حکم یہ ہے کہ یہ الفاظ مذاکرہ طلاق میں نیت کے محتاج نہیں ہوتے۔ جب نیت کے محتاج نہیں ہیں تو دوبارہ دوسری طلاق پہلی والی طلاق کے ساتھ لاحق ہو جائے گی، شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے ان الفاظ سے کیا نیت کی تھی۔ تیسری مثال جو آپ کے سامنے لایا ہوں وہ ہے شوہر نے کہا تجھے طلاق ہے اب میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دوبارہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا تجھ سے کچھ تعلق نہیں، ان کی مثال کیا بنتی ہے عربی کے اندر۔ تو کتابوں کے اندر جو مثال ملتی ہے عربی کے اندر وہ ہے لم یبقى بینی و بینک عمل، یا اس جیسے دوسرے الفاظ، لم یبقى بینی و بینک عمل۔ اردو کے اندر اس کا ترجمہ بنتا ہے میرا تجھ سے کچھ تعلق نہیں یا میرا تجھ سے کچھ واسطہ نہیں، یہ سارے الفاظ اس ایک جیسے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ عربی کے اندر اس کی یہ مثال ہے، اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان الفاظ کے اندر کتنے احتمالات پائے جا رہے ہیں۔ ان احتمالات کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حالت کون سی ہے۔ تو حالت آپ کو بتا دی کہ تجھے طلاق ہے، جب یہ شوہر نے الفاظ استعمال کیے تو مذاکرہ طلاق کی حالت خود بخود وجود میں آ گئی، اور جب ایسے الفاظ استعمال کیے جو مذاکرہ طلاق میں نیت کے بھی محتاج نہیں ہیں تو پھر ہمیں شوہر سے یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری ان الفاظ سے کیا نیت تھی۔ اب یہ تینوں قسم کی مثالیں آپ کے سامنے۔ ایک مثال ہم خود سمجھ لیتے ہیں، خیالی تصور کر لیتے ہیں۔ اگر شوہر ایسا لفظ استعمال کر لیتا ہے مذاکرہ طلاق کی حالت میں جو نیت کے محتاج ہیں، ہر حالت کے اندر یا پھر مذاکرہ طلاق کی حالت کے اندر شوہر نے ایسا لفظ استعمال کیا جو مذاکرہ طلاق کی حالت میں نیت کے محتاج ہیں، مثلاً کہا تجھے طلاق ہے، اس کے بعد ایسا لفظ استعمال کیا جو مذاکرہ طلاق میں نیت کے محتاج ہیں۔ اب ہم دوسری طلاق کو جو اس نے جو بھی کنایہ کا لفظ استعمال کیا اس کو پہلی طلاق کے ساتھ لاحق نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک شوہر اپنی نیت کا اظہار نہ کر دے۔ اب نیت کا اظہار کرنے میں تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ شوہر کہے کہ ان الفاظ سے واقعی میری مراد، میرا مقصد، میری منشا دو طلاق واقع کرنے کی تھی، تو مسئلہ ختم۔ دوسرے جو الفاظ کنایہ کے اس نے استعمال کیے وہ پہلی طلاق کے ساتھ لاحق ہو جائیں گے، دو طلاقیں بائن ہو جائیں گی۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق ہے کے بعد کنایہ کے الفاظ استعمال کیے، ان سے میری مراد دوسری طلاق واقع کرنے کی نہیں تھی بلکہ میں نے جو تجھے طلاق ہے کے الفاظ استعمال کیے اس کا نتیجہ بیان کر رہا تھا، اسی کو مزید واضح کر رہا تھا۔ کس طرح کہ تجھے طلاق ہے لہٰذا اب تو چلی جا۔
تجھے طلاق ہے، اب میرا تجھ سے کچھ تعلق نہیں، تجھے طلاق ہے، اب تو فارغ ہے، یا ان جیسے دوسرے الفاظ۔ تو اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میری نیت دوسری طلاق واقع کرنے کی نہیں تھی بلکہ میری نیت پہلی طلاق کا نتیجہ بیان کرنے کی تھی، تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، 2 طلاقیں تو واقع نہیں ہوں گی، لیکن جو پہلی طلاق رجی دی تھی تجھے طلاق ہے وہ بائن بن جائے گی۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شوہر کہتا ہے تجھے طلاق ہے، اب تو فارغ ہے، تو گویا شوہر نے ایسی طلاق کا اظہار کیا ہے جس کے بعد وہ اپنی بیوی سے رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا، اور رجی طلاق کے ساتھ تو رشتہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ اب یہ طلاق رجی نہیں رہے گی بلکہ بائن بن جائے گی، چاہے ایک ہی رہے لیکن بائن، اس لیے کیونکہ شوہر نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں اب اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو برقرار نہیں رکھنا چاہتا، تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ تیسری صورت نیت کی ہے کہ وہ کہے کہ میری تو ان الفاظ سے کوئی بھی نیت نہیں تھی، میں نے پہلے کہا تجھے طلاق ہے، اس کے بعد کوئی کنایہ کا لفظ استعمال کیا، اور ان کنایہ الفاظ سے وہ یہ کہتا ہے کہ میری تو کوئی نیت نہیں تھی۔ اب اس کے اندر علماء کرام کا اختلاف ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر ہماری عوام کنایہ کے الفاظ کو اتنا نہیں جانتی، ان کا استعمال، ان کا حکم، ان سے طلاق واقع ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ عوام کو ان مسائل کا اتنا نہیں پتہ۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ ان دوسرے کنایہ الفاظ سے میری نیت طلاق واقع کرنے کی نہیں تھی یا میری کوئی بھی نیت نہیں تھی، تو ہم اس کے قول کا اعتبار کریں گے، ہم اس شوہر کے اس کنایہ کے الفاظ کو کالعدم قرار دیں اور کہیں گے کہ واقعی صرف ایک طلاق رجی واقع ہوئی۔ یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اس پر بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میری کوئی بھی نیت نہیں تھی، تب بھی ہم اس کنایہ الفاظ کو پہلی طلاق رجی کے ساتھ لاحق کر دیں گے، اس لیے کیونکہ اس کو کیوں نہیں پتہ، وہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے اس نے کیوں نہیں سمجھا کہ ان الفاظ سے طلاق واقع ہو سکتی ہے، اور حالانکہ حالت کون سی ہے؟ مذاکرہ طلاق کی۔ تو بعض علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے، یہ جو دوسرے الفاظ اس نے استعمال کیے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میری کوئی بھی نیت نہیں تھی، تب بھی ہم اس دوسری طلاق کو پہلی طلاق کے ساتھ لاحق کر دیں گے اور 2 طلاق بائن واقع ہوں۔ یہ تو پہلی صورت تھی صریح طلاق کے بعد کنایہ کے الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں، اور اس پہلی صورت کیا تھی کہ صریح الفاظ کے فوراً بعد کنایہ کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس پہلی صورت کے اندر مذاکرہ طلاق کی حالت خود بخود وجود میں آ چکی ہے، اس لیے کیونکہ شوہر نے کہا ہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے کہنے سے مذاکرہ طلاق کی حالت وجود میں آ گئی۔ اب دوسری جو صورت ہے مذاکرہ طلاق کی یا پھر صریح الفاظ کے بعد کنایہ کے الفاظ استعمال کرنے کی، وہ یہ ہے کہ شوہر نے پہلے کہہ دیا تجھے طلاق ہے یا کوئی بھی صریح الفاظ، اس کے فوراً بعد تو اس نے نہیں کہا، مجلس تبدیل ہو گئی، دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی عدت کے اندر ہو، بیوی عدت ہی کے اندر ہے، اس کے بعد وہ کوئی کنایہ کے الفاظ استعمال کر لیتا ہے، صرف کنایہ کے۔ پہلے دن کہا تجھے طلاق ہے، 1 ہفتے بعد کہا تو چلی جا۔ اب جب اس نے 1 ہفتے بعد کہا تو چلی جا، اس تو چلی جا کے اندر ہم دوبارہ سے مذاکرہ طلاق کی حالت یا پھر غضب کی حالت یا پھر رضامندی کی حالت دوبارہ تلاش کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کیونکہ اس نے پہلے 1 ہفتہ پہلے تجھے طلاق ہے کے ذریعے سے طلاق دی تھی، اب 1 ہفتہ بعد مذاکرہ طلاق ہی کی حالت ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ جب 1 ہفتے بعد اس نے کہا تو چلی جا، ہم تو چلی جا جس مجلس کے اندر کہا گیا اس مجلس کی حالت کو تلاش کریں گے کہ کون سی تھی، یا تو مذاکرہ طلاق کی حالت ہوگی، یا تو رضامندی کی حالت ہوگی، یا پھر تیسری حالت کون سی ہے؟ مذاکرہ طلاق کی حالت، رضامندی کی حالت اور غضب کی حالت، غصے کی حالت۔ تو ہم ان 3 حالات کو دوبارہ پرکھیں گے کہ ان 3 حالات میں سے کون سی حالت پائی جا رہی تھی، پھر ان 3 حالات میں سے جب ہم نے ایک حالت کا انتخاب کر لیا،
اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ الفاظ کون سے استعمال کیے. ہمارے ہاں کیونکہ اردو کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، اس لیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ان اردو کے الفاظ کی اصل عربی میں کہاں ہے. اس کے ذریعے سے ہم اس الفاظ کے 3 احتمالات، رد اور جواب، سب و شتم اور جواب، یا پھر صرف جواب، ان 3 احتمالات میں سے کسی ایک کی تعیین کر لیں گے. تو یہ کچھ 2 موضوعات تھے. الفاظ طلاق 3 قسم کے ہیں، اور دوسرا بحث تھی کہ صریح الفاظ کے بعد اگر کنایہ کے الفاظ کا استعمال کیا جائے تو لحوق ہوگا یا نہیں ہوگا، کس طرح ہم طلاق کے مکمل حکم کو تلاش کر سکتے ہیں، اس بارے میں آپ کے سامنے عرض کی. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ، صحیح علم اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا. جی 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 بتا دیں. جی جی میں نے استاد صاحب کے حکم کے اوپر اردو فتاویٰ سے، مختلف اردو فتاویٰ سے کنایہ کے الفاظ ڈھونڈے اور تلاش کیے، اور ان الفاظ کو تلاش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہمارے پاس کوئی بھی مسئلہ آئے طلاق سے متعلق جس کے اندر کنایہ کے الفاظ، کیونکہ عام طور پر صریح طلاق کے الفاظ کے اندر مسئلہ نہیں ہوتا، مفتی کو جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کنایہ کے الفاظ کے اندر ہوتا ہے کہ ان سے کون سی طلاق واقع کرنی ہے، لاحق ہوگی یا نہیں ہوگی. پھر ان کنایہ کے اندر کتنے احتمالات ہیں، یہ مفتی کو مشکل ہوتی ہے. اس لیے میں نے استاد صاحب کے حکم پر کنایہ کے کچھ الفاظ جمع کیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ان الفاظ کا حکم کیا ہے. اور یہ الفاظ میں نے جمع کیے ہیں اردو فتاویٰ سے، مختلف اردو فتاویٰ سے. فتاویٰ دارالعلوم دیوبند بھی ہے، اور اسی طرح امداد الفتاویٰ ہے، فتاویٰ مفتی، فتاویٰ محمودیہ ہے، احسن الفتاویٰ ہے، فتاویٰ عثمانی ہے. اس میں چند آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. اصل تو سمجھنے کی کیونکہ بات ہے، لیکن کیونکہ ابھی میں بتا بھی دوں تو ہو سکتا ہے کہ بعض کے ذہن میں وہ قرار نہ پائیں، لیکن اتنا ہے کہ اگر بحث آپ کی نظروں سے گزری ہے، آپ اس کے اندر شوق دلچسپی رکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ فائدہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو ضرور ہوگا. اس میں سے ایک پہلا ہے دوسرا خاوند بنا لے. شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے دوسرا خاوند بنا لے، تو یہ کنایہ ہے، اور اس کے اندر نیت شرط ہے. یعنی یہ لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا تو ہم شوہر سے یہی پوچھیں گے کہ تمہاری نیت کیا ہے. ہر حالت کے اندر نیت شرط ہے. ہم تینوں حالات، رضامندی کی، غضب کی اور مذاکرہ طلاق، ان تینوں حالات کے اندر شوہر کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا. اچھا، اسی طرح ہے اپنے میکے چلی جاؤ. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے اپنے میکے چلی جاؤ، یہ بھی کنایہ کے الفاظ ہیں. ان الفاظ کا بھی حکم یہ ہے کہ یہ تو کنایہ کے الفاظ ہیں اور ان سے طلاق بائن واقع ہوگی، اور ان الفاظ میں بھی نیت شرط ہے. ان الفاظ کے ذریعے سے بھی جب ہم شوہر ان الفاظ کے ذریعے سے طلاق واقع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو شوہر سے اس کی نیت پوچھی جائے گی. اسی طرح وہ کہتا ہے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا، میں نے تجھ کو چھوڑ دیا. یہ الفاظ اصل میں ملحق بالصریح ہیں. ملحق بالصریح یہ اصل میں کنایہ تھے، لیکن ہمارے رواج کے اندر اتنا زیادہ ان کا استعمال طلاق کے لیے ہونے لگ گیا کہ اس کے ذریعے بلا نیت طلاق واقع ہوگی. لیکن لحوق اور عدم لحوق کے اندر دوبارہ ہم اس کا جو حکم تلاش کریں گے وہ کنایہ کے اعتبار سے کریں گے. اس کے بعد وہ کہتا ہے اپنی لڑکی لے جاؤ. بیوی کے باپ سے کہتا ہے، اپنے سسر سے کہتا ہے، یا بیوی کے بھائی سے کہتا ہے اپنی لڑکی لے جاؤ. تو یہ بھی الفاظ کنایہ کے ہیں، اس کے اندر بھی نیت شرط ہے. یہ مثالیں ساری احسن الفتاویٰ سے ہیں. اس کے بعد دوسری مثالیں ہیں جہاں تیرا دل چاہے چلی جا. جہاں تیرا دل چاہے چلی جا، یہ بھی کنایہ کے الفاظ ہیں، اور ان کے اندر بھی شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا. شوہر کی نیت پوچھی جائے گی کہ ان الفاظ سے تمہارا کیا مقصد تھا، کیا منشا تھی، اس کے مطابق طلاق کا حکم لگایا جائے گا. اسی طرح وہ کہتا ہے تو جانے تیرا کام جانے. یہ الفاظ بھی اصل میں جو پہلے میں نے مثال عرض کی، میرا تجھ سے کچھ تعلق نہیں، میرا تجھ سے کچھ واسطہ نہیں، اس کی عربی کی مثال تھی لم یبقى بینی و بینک عمل. تو یہ بھی انہی الفاظ سے ملحق ہیں، یعنی تو جانے تیرا کام جانے. اس کے اندر بھی کنایہ کے الفاظ ہیں، طلاق بائن واقع ہوگی اور نیت کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح
خیر الفتاوی سے کچھ مثالیں ہیں. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے تا زندگی اپنے والدین کے گھر رہو، ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کے گھر رہو. ان الفاظ کے اندر بھی نیت شرط رہے گی. اسی طرح امداد الاحکام سے ایک مثال بتا دیتا ہوں. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے صاف جواب ہے، صاف جواب ہے. چاہے اب یہ بھی کنایہ کے الفاظ ہیں، ان کے اندر بھی شوہر کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا. تو نیت کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اصل میں اس کی پہچان ہوگی 3 احتمالات کے ذریعے سے، کہ رد و جواب بن سکتے ہیں، صرف جواب بن سکتا ہے، یا پھر سب و شتم بن سکتے ہیں. اور ان 3 احتمالات کے بعد حالات کے مطابق ہم طلاق کا حکم لگا سکتے ہیں. تو یہ اس سے کئی زیادہ اور بھی مثالیں ہیں جو اردو فتاوی سے جمع کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.